غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے زمینی اور فضائی حملوں میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اسپتالوں میں ایندھن کی شدید قلت کے باعث صرف ایمرجنسی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میدان میں آ گئے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلسطین کے لیے 30 ملین جبکہ ولی عہد محمد بن سلمان نے 20 ملین ریال عطیہ کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جنگ زدہ فلسطین کے عوام کے لیے چندہ مہم کا آغاز کر دیا اور سب سے پہلے خود مجموعی طور پر 50 ملین ریال چندہ جمع کرایا۔ اسرائیل کی غزہ اور مغربی کنارے میں جنگی جارحیت کے باعث فلسطینی عوام کی ادویات، خوراک اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی سے مدد کے لیے عوامی عطیات کنگ سلمان سینٹر کی ساہم ویب سائٹ پر جمع کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے ریلیف پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ عطیات جمع کرنے کی یہ مہم کرائسس میں گھرے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے سعودی عرب کے عظیم کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اپنے فلسطینی بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اور اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر متحدہ عرب امارات پیچھے نہیں رہا اور حکومت نے اسرائیلی حملوں میں زخمی 1000 فلسطینی بچوں کو علاج کے لیے UAE لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد نے کہا ہے کہ 1000 زخمی فلسطینی بچوں کے اہل خانہ کو بھی متحدہ عرب امارات لایا جائے گا۔ بچوں کو علاج مکمل ہونے کے بعد اپنے وطن واپس پہنچایا جائے گا۔ شیخ عبداللہ بن زائد نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی صدر سے رابطہ کر کے زخمی فلسطینی بچوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی۔ انہوں نے غزہ میں شہریوں کے لیے خوراک اور طبی امداد کی ترسیل کی ضرورت پر زور بھی دیا۔ ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے ہسپتالوں میں ایندھن کی شدید قلت ہے اور جلد ہی ہسپتالوں میں زندگی بچانے سے متعلق آپریشن کو بھی معطل کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں پہلے ہی 2/3 اسپتال اور میڈیکل کلینکس بند ہو چکے ہیں۔ 4 ہفتوں سے جاری لڑائی اور اس دوران اسرائیل کی جانب سے غزہ میں خوراک، ایندھن اور ادویات سمیت دیگر ضروریات زندگی کی بندش نے حالات کو سنگین بنا دیا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں صرف 55 ٹرک امداد کی مد میں خوراک، ادویات اور کفن لے کر داخل ہو سکے ہیں، جبکہ ان میں ایندھن نہیں فراہم کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی تقریباً 10 لاکھ آبادی پناہ گزین بن چکی ہے۔ لوگ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے محفوظ مقامات کی تلاش میں اسپتالوں اور اسکولوں کے برآمدوں کے باہر سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 6 لاکھ افراد 150 عارضی کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں غزہ میں موجود ان کے 4 اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں پناہ گزین مقیم تھے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کا کہنا ہے کہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں واقع ان کے ایک اسکول پر تازہ حملے میں 20 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بیچ پناہ گزین کیمپ اور البریج کیمپ کے اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا اور اس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کچھ لوگ مصر کی سرحد پر رفیع کراسنگ کے ذریعے غزہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مصری حکام کے مطابق 21 زخمی فلسطینی، 344 غیر ملکی جن میں 72 بچے بھی تھے، جمعرات کو غزہ سے مصر پہنچے ہیں۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ پر ہزاروں آرٹلری گولے داغے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 9000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔